السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ مجبوری میں ملک سے گیا، 7 پیسے لانے کا الزام بے بنیاد ہے: اشرف غنی۔ اشرف غنی نے افغان طالبان کے ملک پر کنٹرول کے بعد فیس بک پر اپنے پہلے لائیو پیغام میں اپنے فرار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ افغان طالبان کے ملک پر کنٹرول کے بعد خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنے والے افغان صدر اشرف غنی نے بدھ کو فیس بک پر اپنے پہلے لائیو پیغام میں اپنے فرار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا۔ ساتھ ہی انہوں نے ان الزامات کی بھی تردید کر دی کہ وہ ملک سے جاتے وقت اپنے ساتھ ڈالروں سے بھرے ہوئے سوٹ کیس ساتھ لے کر گئے تھے۔ 15 اگست کو افغان طالبان نے کابل میں داخل ہو کر وہاں قبضہ کرنے سے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ اقتدار عبوری حکومت کو منتقل ہو جانے کے بعد کابل میں پرامن طور پر داخل ہوں گے۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد اشرف غنی نے ملک سے فرار ہونے کی خبریں سامنے آئیں، جن کی تصدیق اس وقت ثابت ہوئی جب اشرف غنی نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے پیغام میں ملک سے خاموشی سے جانے کی وجوہات بیان کیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس ملک گئے ہیں۔ اس کے بعد ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی نشر ہوئیں کہ اشرف غنی جاتے وقت اپنے ساتھ کافی زیادہ ڈالرز لے گئے۔ بعد ازاں بدھ کو متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی کہ اشرف غنی ان کے ملک میں اپنے اہل خانہ سمیت موجود ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوش آمدید کہا گیا ہے۔ فیس بک پر اپنے پیغام میں اشرف غنی نے اپنی متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لایا، میں اپنے ساتھ پیسے لے کر نہیں آیا ہوں، یہ مکمل طور پر بے بنیاد الزامات اور جھوٹ ہیں۔ آپ کسٹمز آفیشل اور دیگر حکام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سب بے بنیاد تھا۔ انہوں نے کہا میں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ اگر ملک سے نہ نکلتا تو افغانستان کا ایک اور صدر پھانسی چڑھا دیا جاتا، جس طرح 25 برس پہلے افغانستان کے صدر نجیب اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک چھوڑنے سے قبل انہیں جوتے بدلنے کی فرصت بھی نہیں ملی۔ اتنی جلدی میں مجھے نکالا گیا کہ میرا ذاتی لیپ ٹاپ، ڈائری اور کتابیں دوسرے لوگوں کے ہاتھوں لگ گئے۔ اشرف غنی نے مزید کہا کہ افغانستان میں جو بھی حالات بنے وہ ہم سب کی ناکامی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ طالبان اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہ وہ متحدہ عرب امارات میں پناہ لینے کے بعد وطن واپسی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ بقول اشرف غنی، میں عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی کے ساتھ جاری مذاکرات کے حکومتی اقدام کی حمایت کرتا ہوں۔ میں اس عمل کی کامیابی چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں بدھ کو طالبان کے ایک اعلیٰ وفد نے حکومت سازی کے لیے سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب ملا برادر دوحہ سے افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے ہیں۔ ان کا استقبال کیا گیا اور برطانوی پارلیمنٹ میں افغانستان کے معاملے پر ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ متحدہ عرب امارات میں ہیں اور متحدہ عرب امارات نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوش آمدید کہا ہے۔ اس سے قبل سابق افغان صدر اشرف غنی کے حوالے سے متضاد اطلاعات تھیں، تاہم UAE کی جانب سے بیان کے بعد تمام قیاس آرائیوں نے دم توڑ دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کابل ایئرپورٹ تک سفر کرنے والے شہریوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اب تک 3200 شہریوں کو ملک سے نکال لیا گیا ہے۔ 1100 صرف منگل کو گئے، جن میں امریکی شہری، مستقل رہائشی اور ان کے خاندان شامل تھے۔ اس سے قبل منگل کو وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ افغانستان میں سفارتکاروں اور کنٹریکٹر سمیت 11,000 امریکی شہری ہیں جو طالبان کے قبضے کے بعد ملک سے نکالے جانے سے منتظر ہیں۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کمانڈروں سے رابطے میں ہیں، تاہم اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حملوں سے محفوظ رہے اور ملک چھوڑنے والے غیر ملکیوں اور افغانوں کے لیے راستہ محفوظ ہو۔ پینٹاگون میں میجر جنرل ہینک ٹیلر نے کہا، ہمیں طالبان سے کوئی دھمکی، یہ حملے کا سامنا نہیں ہوا ہے۔
امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ طالبان نے امریکی افواج کے ساتھ 2 دہائیوں تک جاری رہنے والی جنگ کے خاتمے پر افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بڑی تعداد میں امریکی فوجی ساز و سامان پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان سے آنے والی تصویروں اور ویڈیوز میں طالبان کے پاس امریکی فوج کے زیر استعمال اسلحہ اور گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، جنہیں پینٹاگون نے افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کو فراہم کیا تھا۔ اس کے علاوہ قندھار ایئرپورٹ پر جدید ترین UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور دیگر دفاعی ساز و سامان بھی طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، ظاہر ہے ہمارے پاس اس حوالے سے مکمل معلومات نہیں ہیں کہ امریکی دفاعی ساز و سامان کا ہر ایک آرٹیکل کہاں گیا، مگر اس کا کافی حصہ طالبان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ انہوں نے کہا، یقینی طور پر ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، دشمن کے ہاتھوں کروڑوں ڈالر مالیت کی فوجی سپلائی کا کنٹرول کھونا 20 سالہ جنگ کے خاتمے کے تناظر میں صدر کے مشکل انتخابات کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلیک ہاکس ہیلی کاپٹرز افغان سرکاری افواج کو فراہم کیے گئے تھے تاہم طالبان شورش کا مقابلہ کر سکے، لیکن حکومتی افواج تیزی سے طالبان کے سامنے ڈھیر ہو گئیں اور شکست خوردہ فوج نے ہتھیاروں کے بڑے ذخیروں اور ان کے ہیلی کاپٹروں کا کنٹرول بھی کھو دیا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔